ملحدین کا ایک گروہ جو میں تھوڑا سا پہلے ڈسکس کر کے آیا ہوں، یہاں میں اس کی تفصیل بیان کرنے لگا ہوں. میں نے کہا تھا کہ میں آگے چل کے تفصیل انداز کروں گا. وہ گروہ ہے آزاد خیال گروہ. آزاد خیالی ملحدین میں اپنے لیول پر، قادیانیوں میں اپنی سطح پر، مستشرقین میں اپنے معاملے میں، اور جدید مجتہدین سب یہ کچھ بھی نہیں ہے. آزاد خیالی کی ایک بیماری ہے جو اوپر سے نیچے تک ان سب کے اندر یکساں پائی جاتی ہے. یہاں بات کو سمجھ لیجئے. اسلام محفوظ ہے کن چیزوں میں؟ اب میری گفتگو کا تیسرا حصہ شروع ہوتا کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں. عزیزان گرامی، اسلام محفوظ ہے 3-4 چیزوں میں: قرآن، حدیث، اجماع، جمہور. کیسے مسائل تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام بیسیکلی جس برتن کے اندر محفوظ ہے، جس قلعے کے اندر اسلام کو محفوظ کر دیا گیا ہے، وہ قلعہ ہے قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور. یہ جمہور کے لفظ سے یا اجماع کے لفظ سے عوام شاید متعارف نہ ہو. کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے. آپ قرآن و سنت تو سمجھتے ہو نا. قرآن، حدیث، اجماع، جمہور، اس دا منکر رب تو دور. قرآن، حدیث، اجماع، جمہور، جو نہ مانے دین سے دور. اب یہ وہ چیزیں ہیں 4 جن کے منکرین میں کہہ رہا تھا کہ آزاد خیال ہوتے ہیں. اب آزاد خیالی کی بیماری ملحدین، قادیانی، مستشرقین، مجتہدین، جدید مجتہدین، نام نہاد، تنگ نظر مجتہد. ابھی حضرت کچھ اشعار بڑے پیارے پڑھ رہے تھے اقبال صاحب کے، تو اقبال رحمت نے بڑے ٹیٹ بعض اشعار لکھے ہیں. یہ بھی شاید انہیں کا شعر ہے: اجتہاد عالمان کم نظر، اجتہاد عالمان کم نظر. تنگ نظر علماء کے اجتہاد کی بجائے اقتدائے رفتگاں محفوظ تر. اگلے بزرگوں کی اقتداء، ان کی پیروی، ان کے قدموں سے لگ کے رہنا محفوظ تر ہے. جو ان کو چھوڑ گیا وہ آزاد خیال ہو گیا. یہی الہاد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن بندے کو آخری انتہا ہدایت کی دے کر چھوڑتا ہے. ایک آیت پڑھ رہا ہوں، بہت آیتیں اس طرح. ھذا بلاغ للناس، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 52 ہے. یہ لوگوں کے لیے، پوری کی پوری انسانیت کے لیے بلاغ ہے. قرآن انسانیت کے لیے بلاغ ہے. بلاغ کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ پہ غور کرنا. هو الانتہاء الی اقصی الغایۃ. بلاغ کا معنی ہوتا ہے منزل مقصود کے آخری کنارے تک پہنچا کے چھوڑنا. بلاغ ہوتا ہے منزل مقصود دکھا کے پیچھے ہٹ جانا، وہی لگا جامی ہونا گے نہیں. منزل مقصود کے اندر بھی نہیں، منزل مقصود کے آخری کنارے تک پہنچا کے چھوڑنے کا نام ہے بلاغ یا بلوغ. البلاغ والبلوغ هو الانتہاء الی اقصی المقصود، الی اقصی الغایۃ. خیر، قرآن کی بات بتا رہا تھا. اسی طرح حدیث ہے. قرآن خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں گے جو ہم نے نازل کیا ہے. اور اجماع کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور سبیل المومنین والی آیت، اور صراط مستقیم والی آیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ. اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہونے دے گا. اور فاذا رأیتم الاختلاف علیکم بسواد الاعظم، جب اختلاف دیکھو تو ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا. فإنہ من شذ شذ فی النار، جس نے میری امت کی اکثریت کو چھوڑا وہ جہنم میں جائے گا. یہ ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس میں نے شارٹ کر کے بتایا کہ قرآن، حدیث، اجماع، جمہور کیوں حجت ہے، اسلام ان کے اندر محفوظ کیسے ہے، یہ اسلام کا قلعہ، حفاظت کا قلعہ کیسے ہے، میں نے دلائل سے ثابت کر دیا. اور اس کے آگے بھی ذرا سن لیجئے. عزیزان گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو داؤد شریف میں موجود ہے.
صحیح سند کے ساتھ فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، میرے بعد تم لوگوں میں جو زندہ رہیں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کثرت سے اختلافات دیکھو گے، میرے بعد اختلافات کثرت سے ہوں گے. یہ ابو داؤد شریف میں صحیح حدیث ہے. تو پھر کیا آقا نے فرمایا جب اختلافات کثرت سے دیکھو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو قائم رکھنا، میری سنت پہ چلتے رہنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ چلتے رہنا. آگے فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِهَا وَأَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑنا، وَأَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا، داڑھ کے نیچے دبا کے، یعنی مضبوطی سے پکڑنے سے یہ استعارہ ہے. داڑھ کے ساتھ کسی چیز کو پکڑنا مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے، تو اس کو پکڑ لینا. یہ میرے، ہم سب اور آپ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح حدیث کی صحیح کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں موجود ہے. تو دماغ پہ اثر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو لینا چاہیے کہ نہیں کہ آقا اختلافات کے دنوں میں کون سی لائن دے رہے ہیں، کہاں جانا، کیا کرنا؟ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو جڑ سے، دانت سے پکڑ لینا. آقا نے ہدایت کو انتہا تک پہنچا کے چھوڑا ہے اور اپنی امت کو رہنمائی دینے کا حق ادا کر کے چھوڑا ہے. تو جو ان پر تنقید کرے وہ تو گیا نا. پھر کہیں کوئی سنت کو نہیں مان رہا، وہ مستشرک ہوا، خواہ وہ ملائیشیا میں چلا جائے، خواہ وہ لاہور میں ہو، خواہ وہ کہیں بھی ہو، ماڈل ٹاؤن میں. میرا اشارہ پرویز کی طرف، خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مخالفت کے روپ میں سامنے آئے. آقا فرما رہے ہیں ان کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لو، مضبوط رہو. تو ہمیں جو دین دیا گیا ہے، اور دین جس برتن میں محفوظ کر کے یا جس قلعے میں محفوظ کر کے دیا گیا، یہ لوگ اس قلعے کے خلاف ہیں. لہذا ان لوگوں کا علاج، ان لوگوں کا رد اور علمی طور پر ان کے خلاف اچھا نوٹس لینا، یہ علماء وقت کی ذمہ داری. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ جو خلفاء راشدین، اجماع امت کی اکثریت، یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے نا، زیادہ تعداد میں تھے. ایک ایک عالم کی اہمیت آقا بتا رہے ہیں. میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو پتہ چلتا ہے جو ایک عالم کے خلاف ہو تو کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا یا کوئی فرقے کا مسئلہ ہوگا، لیکن جو پورے کے پورے علماء کے طبقے کے خلاف بولتا ہو وہ نبیوں کے وارثوں کے خلاف بولتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ایک عام کسی عالم سے اختلاف نہیں رکھتا، یہ ملحد ہے جسے پورے کے پورے اسلام سے ہی اختلاف ہے. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی ترجمۃ الباب کے اندر موجود ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم میں اور بہت حدیثوں میں، یہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرفع العلم انتزاعا ینتزعه من الناس. اللہ تعالیٰ جب علم اٹھائے گا تو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علم وہ جا رہا ہو اور نظر آ رہا ہو کہ علم وہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے. علم زمین آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے. فرمایا ولیکن بقبض العلماء، علم یوں ختم ہوگا کہ علماء ختم ہو جائیں گے، علم خود بخود ختم ہو جائے گا. تو علم کا تو دار و مدار ہی علماء کے سینوں پر ہے، علماء کے علم پر ہے، علماء کی لائبریریوں پر ہے، علماء کے مطالعے، علماء کی رہنمائی پر ہے. تو جو علماء کا خلاف ہے وہ دراصل علم کا مخالف ہے، اور جو علم کا مخالف ہے ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، وہ دین کا منکر، علماء کا منکر دین کا دشمن ہے. سب علماء پر تنقید کرنا، سب کو بابے کہہ دینا اور ٹھکرا کے رکھ دینا. سارے مولوی کہنا کہ مجھ سے ڈرتے ہیں. ہاں جی ڈرتے ہوں گے، ہر عزت دار آدمی بے عزت آدمی سے ڈرتا ہے. بلا تشبیہ، ویسے میں ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، لوگ کتے سے بھی ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ تو کتا ٹورا بنا جی میرے کو بندے سارے مولوی میرے کو ڈرتے ہیں.
بالکل صحیح کہہ رہا ہے, بجا ہے جناب کا فرمایا ہوا. تو ایک حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں موجود ہے, فرمایا ان اخوفا, مجھے سب سے زیادہ خطرہ, اخوفا لفظ خوف سے بنا یعنی خوف, مجھے سب سے زیادہ اندیشہ اور خوف, ان اخوف ما اخاف علی امتی, تو خوف کا لفظ تو حضور بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ کیسے وہ تیرے جیسا صحیح ہے. آگے کیا ہے, ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان, مجھے اب سب سے زیادہ خطرہ اندیشہ اپنی امت میں ان لوگوں سے ہے جو زبان چلانے کے ماہر ہوں گے, اندر کے منافق ہوں. اب آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں اس قسم کے منافق کیا کیا بدماشیاں کر رہے ہیں دین کے ساتھ. علماء کی مخالفت دین کی مخالفت ہے, اور تمام طبقہ علماء کی مخالفت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح سند کے ساتھ دارمی میں حدیث نمبر 469 469, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتدرون ما ذہاب العلم, آپ صحابہ اپنے شاگردوں کی بڑی تربیت کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں میرے شاگردوں جانتے ہو علم کیسے چلا جائے گا؟ اتدرون ما ذہاب العلم, علم کا جانا کیا ہے؟ قالوا لا, جواب دیا گیا حضور نہیں پتا. فرمایا ذہاب العلماء, علماء کا چلے جانا علم کا چلے جانا ہے. یہ علماء کی قدر و قیمت ابن عباس بتا رہے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول سنن دارمی میں حدیث نمبر 404 ہے. آپ فرماتے ہیں وما نحن لولا کلمات العلماء, اگر علماء کے الفاظ نہ ہو ہم چیز کیا ہیں؟ وما نحن, ہم کیا چیز ہیں؟ لولا کلمات العلماء, اگر علماء کے کلمات نہ ہو. یہ صحابی کہہ رہا ہے. تو آج کوئی 15ویں صدی میں ایک بندہ کتنی زبان درازی کرے, ادب سیکھا بے ادبا مقصود نہ حاصل, وچ درگاہ نہ ڈھوئی. حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا, بڑے کا ادب نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جو سارے کے سارے علماء کو, اپنے سے پہلے بزرگوں کو, اولیاء کے نام لے لے کر 14 سال کی امت کے مجددین کو رگڑے لگاتا ہے اور اپنے لفظوں میں ان کو وڈھتا ہے, تو ایسے بندے کو علمی طور پہ وڈھنے کا حق دوسروں کو بھی حاصل ہے. ایمان بچاؤ. یہ اپنے پروپیگنڈے کے تحت نیٹ پہ وہ بوسٹنگ کر کے تو وہ تیز لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی ویلیو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صفر ہوتی ہے, بلکہ نیگیٹو سائڈ پہ جاتی ہے. یہ ملحدین کے مقابلے پہ ہماری روش کیا ہونی چاہیے, اور ملحدین کا ایک بہت بڑا کامن خرابی وہ کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن حدیث اجماع اور جمہور کو کبھی نہ چھوڑیں. یہ پٹا گلے میں ڈال لینے والا الہاد کی تمام قسموں سے محفوظ ہو جائے گا, اور جس کو اس راہ پہ چلائے گا اسے بھی محفوظ کر دے گا. ایک بات اور بتا دیتا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کئی کتابوں میں ہے, مشکات میں بھی ہے, جو پڑھائی جاتی ہے, سند اس کی حسن ہے. آپ فرماتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قدمات, اے میرے شاگردو تم اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرنا جو دنیا سے جا چکے ہیں, فوت شدہ لوگوں کی پیروی کرنا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے, زندہ کی کیوں نہیں؟ فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ, زندہ بندے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ, وہ جن کی تم نے پیروی کرنی ہے تم سے پہلے گزر چکے, وہ محمد کریم کے صحابی ہیں. آج دیکھ لو کن پر تنقید ہو رہی ہے اور کن کی پیروی کی جا رہی ہے, کام الٹ کر دیا گیا ہے آج کے زمانے میں. یہ ہے انسانوں والا راستہ, شرافت کا راستہ, دین کا راستہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کا راستہ. آپ نے دیکھا ہوگا اس دور میں واقعی زندہ لوگ فتنہ کا شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھئی ایسے بندے آپ جانتے ہیں, نہیں تو میں دکھا دیتا ہوں کہ پہلے
امیر معاویہ کا ادب کرتے تھے، بعد میں بگڑ بیٹھے، تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، صادق آیا کہ نہ آیا؟ پہلے افضلیت شیخین کے قائل تھے، بعد میں انہیں سیاستدان کہہ دیا، تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ یہ ہے انقلاب، یہ ان کا نام نہاد انقلاب ہے۔ انقلاب سے پہلے کیا تھا، انقلاب کے بعد کیا ہے؟ میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، اس کی بہت مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں کون کون سی تبدیلیاں آئیں۔ بعض مخصوص ہستیوں کے بارے ایمان اور عدم ایمان کی جب بحث چلتی ہے تو پہلے ان کے عقائد ان کے عدم ایمان کے تھے، بعد میں ایمان کے عقائد سامنے آ گئے۔ تو یہ تبدیلیاں کہاں آ رہی ہیں؟ یہ ہے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندہ بندے کو اپنے سر پہ زیادہ نہ چڑھاؤ، طرح طرح کے القاب نہ دو، ایسا کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ خاتمہ میرا آپ کا ایمان پہ کرے۔ زندہ لوگوں کو سر پہ اٹھانے والے سخت تنبیہ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے فرمودات بھی موجود ہیں، اور پوری امت کا مختار طریقہ یہی چلا آ رہا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کو زیادہ القاب نہ دو، اس کا دماغ خراب نہ کرو، کل وہ بگڑ گیا تو تمہاری عقیدتیں اس کے پیچھے پیچھے تمہیں بھی جہنم کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ معیار قرآن حدیث اجماع اور جمہور ہے، اس سے جو تھڑک گیا چوک کے پرے مار، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک بات اور سن لیں، یہ جتنے میں نے آپ کو پہلے گن کے سنائے کہ ملحدین کے کئی طبقے ہیں اور اہل حق کا ایک ہی طبقہ میں نے بتایا، ہم وہ ہیں جو قرآن حدیث اجماع جمہور کے پابند ہیں۔ خدا کی عظمت کی قسم، قرآن حدیث اجماع جمہور پہ چلنے والے ایک پیج پر موجود ہیں، یہ حقیقی معنی میں حضور کی امت ہے۔ باقی جتنے ملحدین ہیں اور ملحدین کے مختلف طبقے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک پیج پر اکٹھے موجود ہیں۔ ان کو میں اکٹھا ایک پیج، ایک فرقہ، ایک طبقہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دلیل سے انشاءاللہ۔ کیوں؟ قرآن کو کسی نے چھوڑا، ملحد کہلایا، کسی نے حدیث کو چھوڑا، مستشرق کہلایا، کسی نے قرآن حدیث دونوں کو چھوڑا، قادیانی کہلایا، کسی نے اجماع کو چھوڑا، وہ رافضی اور خارجی کہلایا، اور قادیانی ان تینوں کے منکر ہیں۔ کسی نے جمہور کو چھوڑا تو وہ قطعی اور ظنی، یہ لوگ اجماع کے بھی منکر ہیں، یہ قطعی اور ظنی کے چکروں میں پڑ گئے۔ نبی پاک کی امت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بھی ملحدین ہوتے ہیں، یہ بات قطعی ہے کہ نہیں، اس کے خلاف کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ یہ ساری کی ساتیں جو بات کرتے ہیں، یہ دراصل ان کے اندر خمیر کون سا ہے؟ ملحدین کا خمیر ہے، ان کا لگایا ہوا ٹیکا ہے۔ محکمات کے ہوتے ہوئے متشابہات سے استدلال کریں گے، قرآن کے مقابلے پر ہو سکتا ہے دوڑے پڑھنا شروع کر دیں، حدیث صحیح بخاری اور سیاستہ کے اندر موجود ہوگی، ہو سکتا ہے یہ آپ کو صاف کسی کتاب سے حدیث پڑھتا ہوا نظر آئے اور حدیث کی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، ڈٹھائی سے پڑھ دے گا۔ تو تصریحات، واضحات، محکمات، تصریحات، مختارات، ان کے ہوتے ہوئے اس قسم کی کچی کچی باتیں مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، یہی الہاد کا طریقہ ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں محکمات اور متشابہات کے جہاں پر ذکر ہے، اس کے اندر حدیثیں اور تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیجئے قبلہ، انشاءاللہ تعالی اگر آپ میں خوف خدا ہوا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ یہ سارے ایک پیج پر ہے، اس کا میں نے ثبوت دے دیا، کوئی قرآن کے موڑ پہ تھڑکا ہوا ہے، کوئی حدیث کے موڑ پہ تھڑکا ہوا ہے، کوئی اجماع کے موڑ پہ، کوئی جمہور کے موڑ پہ، یہ سارے کے سارے ایک پیج پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان سب کا تعلق ان چار مقامات پر سے کسی نہ کسی مقام پر تھڑکنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم ان سے الگ ایک پیج پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان چاروں کی چاروں چیزوں کے پابند ہیں۔ اب ایک بات اور سن لیجیے، یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں، لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ ایک پیج پر پھر کیوں ہیں؟ اختلافات کے باوجود ایک پیج پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان چار اصولوں سے منکر ہیں، تو ایک پیج پر تو ہوئے،